نمائندہ خصوصی متین حیدر سے بات کر لیتے ہیں۔ متین صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کون زیادہ جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے امیدوار جو دونوں اس وقت کیملا ہیرس جو ڈیموکریٹس کی ہیں اور ریپبلکنز کے ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں کی پوزیشن مضبوط جا رہی ہے، اور ماسوائے کچھ سٹیٹس کے ان کے جو اشاریے ہیں وہ آلموسٹ 51 کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ کنکلوژن دینا کہ ٹرمپ کاملا سے آگے ہے یا کاملا ٹرمپ سے آگے ہے، کچھ سٹیٹس میں یقینی طور پہ ٹرمپ جو ہیں وہ کیملا ہیرس سے آگے ہیں، لیکن اس مرتبہ کا امریکی صدارتی الیکشن بہت دلچسپ ہے، بہت کلوز مقابلہ ہے، بہت کلوز مقابلہ ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں پارٹیز ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ووٹرز کی واضح اکثریت یا واضح حمایت حاصل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی 5 نومبر کو، جب ووٹرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ریپبلکنز کو ووٹ دیتے ہیں۔ دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنا اپنا نقطہ نظر، اپنا اپنا نیریٹو، چاہے وہ امریکہ کے اندرونی معاشی حالات ہوں، امریکہ کی اس وقت 2 جنگیں، ایک یوکرائن میں اور دوسرا اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے اوپر بھی فوکس ہے، اور جو پورے امریکہ کے اندر مسلمان ووٹر ہے وہ بہت مضطرب ہے، بہت پریشان ہے۔ متین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بیان سامنے آ رہا تھا بھارت امریکہ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی سوال آپ دوبارہ کیجئے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا متین صاحب کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ جی یہ دیکھیے، یہ آپ نے فارن پالیسی کا ایک بڑا اہم پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ٹرمپ برسر اقتدار آتے ہیں تو اس صورت میں جو جنوبی ایشیا میں اور خاص طور پہ جو چین سے متعلق امریکہ کی پالیسی ہے اس میں مزید سختی آئے گی۔ تو یہ جو نقطہ ہے کہ جی بھارت امریکہ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، اس نقطے سے میں اتفاق نہیں کروں گا۔ اس وقت بھارت کو جو جنوبی ایشیا میں اور جنوب مشرقی ایشیا میں یعنی اوورآل ایشیا میں اس وقت امریکہ کے ایک مضبوط اتحادی کے طور پہ چین کے خلاف بلڈ کیا جا رہا ہے، اور ریپبلکنز اور ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی جو پالیسی ہوگی چین امریکہ تعلقات کی وہ مزید سخت ہوگی۔ اس نئی پالیسی کے تناظر میں بھارت کو مزید امریکہ سے سپورٹ کیا جائے گا، اس کو مزید ریسورسز دیے جائیں گے تاکہ چین کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کیا جا سکے، بھارت کو بلڈ اپ کیا جا سکے۔ اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، چاہے ڈیموکریٹس آتے ہیں یا ریپبلکنس آتے ہیں، پاکستان کی ایک تصویراتی حیثیت ہے جنوبی ایشیا میں، افغانستان کے ساتھ لنک ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میں، انٹیلیجنس شیئرنگ میں اور سیکیورٹی کی ڈومین میں امریکہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاک چین تعلقات انتہائی مضبوط ہیں، لیکن چین کے ساتھ تعلقات جو پاکستان کے اس کے حوالے سے امریکہ کا دباؤ ریپبلکنز کے وائٹ ہاؤس میں آنے کی صورت میں مزید بڑھ سکتا ہے، چونکہ ریپبلکنز کسی بھی صورت میں پاک چین مضبوط تعلقات کی فیور میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی جو اینٹی چائنا نیریٹو ہے اور اینٹی چائنا جو ان کی پالیسی ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان پہ خاصا سفارتی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ پاکستان چین سے دور رہے۔ لیکن اس وقت چین اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تصویراتی شراکت داری ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان اس سے اپنے چین کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر دباؤ پڑا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سرد مہری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کے اوپر جو ٹرمپ کی ہے اس کی پالیسی پہ نظر ثانی ہوگی، اور وہ کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ وہاں پہ سیز فائر ہو۔ اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ جب ٹرمپ پچھلے دورے اقتدار میں تھے تو وہ اپنے تاریخی دورے پر سعودی عرب بھی تشریف لے گئے، تو ان کے تعلقات دوبارہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے ساتھ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔